اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے صاحب کا؟ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، عالی مرتبت، محتشم، معتکفین اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ شامل اس پروگرام کو لائیو دیکھنے والے سامعین، آپ سب کو محبتوں برا سلام پیش کرتا ہوں۔ آج رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے اور سیدنا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس مناسبت سے آج انہی کے حوالے سے گفتگو عرض کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ تعالی زبان پر سچ جاری رکھے اور ہم سب کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جن 3 لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ اس بات پر علماء کے اندر بحث موجود ہے کہ ان 3 میں سے سب سے پہلے کس نے قبول کیا۔ تو بہرحال جو تطبیق کی وہ بڑی خوبصورت ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے اسلام قبول کیا،
اور مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عظیمت بھری زندگی ہے۔ کعبے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور مسجد میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور یہ اعزاز پوری کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں۔ حضور کی صاحبزادی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بحکم ربی ہوا ہے۔ تو یہ ایسا اعزاز ہے جو انہیں حاصل ہوا، اور اتنی بڑی شان۔ پھر خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ راشد قرار پائے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت رسول میں بھی اس میں گرامی ہے۔ چادر تطہیر اور اہل کسا میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اعزاز و تکریم، وقار و عظمت، رفت اور قربت رسول کا اعزاز جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، وہ انہی کا مقسوم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، محبت برے کلمات، ان میں حضور کا جو ان کے ساتھ پیار ہے اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، انت منی و انا من کا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ کمال محبت اور بے پناہ الفت کے ثبوت کے لیے، اس کے بیان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ چچا زاد بھائی تھے حضور کے، یہ رشتہ تو موجود تھا ہی، لیکن جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو حضور نے ایک مہاجر کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، تاکہ یہ مفلوق الحال لوگ اپنا گھر بار، بچے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کے آ گئے ہیں، تو یہاں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے بھائی بن جائیں۔ تو ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو حضور نے بھائی بنا دیا۔ تو آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے، جن کو کسی مہاجر کے ساتھ مواخات قائم حضور نے اس طرح نہیں فرمائی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے،
اور عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ نے ہر ایک کو کسی کا بھائی بنا دیا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو آقا کریم نے کمال شفقت کرتے ہوئے جو ارشاد کیا، ذرا ان لفظوں کے اندر جو محبت ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کا تعلق کی خاطر ہے، حضور کی قربت جو انہیں میسر ہوئی، اس کا یہ خوبصورت بیان ہے۔ آقا کریم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ حضور نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمات ارشاد کیے۔ ایسا نہیں تھا کہ انصار مدینہ کی تعداد تھوڑی تھی اور مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی انصاری صحابی رہا نہیں تھا تو حضور نے کہا چلو میں تمہیں اپنا بھائی بنا لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، انصار موجود تھے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور نے یہ اعزاز رکھا اور یہ انہیں عزت بخشی کہ فرمایا تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں اور عظمتیں اور حضور کے ساتھ ان کی محبتوں کے رشتے اتنے گہرے ہیں کہ ایک غزوے پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بے تابی کا اظہار کیا۔ آقا کریم ان سے اداس ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر کے حضور نے دعا کی۔ دعا کے لفظ دیکھیے، حضور یہ لفظ ارشاد فرماتے اور دعا فرماتے ہوئے حضور کے کلمات ملاحظہ کیجئے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ اتنی دیر تک مجھے آغوش موت میں نہ لے جانا جب تک میں ان آنکھوں سے علی کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی محبت، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے آقا کریم نے متعدد جگہ پر، مقامات پر، مواقع پر ارشادات فرمائے تاکہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت راسخ ہو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو کہ بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے کہ مختلف مفہوم ہیں، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، بہرحال یہ حدیث بہت جگہ پہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بات کہی جب غدیر خم کے موقع پر یہ ایک کنواں تھا، وہاں حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے اور مومنوں کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا رشتہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے ان کے زیادہ قریب ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم اس بات کو جانتے ہو؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مومن من نفسہ، کیا تم جانتے ہو کہ ہر مومن سے میں اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ تو قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم وال من والاہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔
وعاد من آداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اللہ اکبر۔ فلقیہ عمر بعد ذلک، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعہ کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تاریخ ساز جملہ کہا، فقال لہ ہنیّا یا ابن ابی طالب، آپ نے کہا کہ اے ابن ابی طالب مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مومنۃ، آپ نے صبح اور شام اس حال میں کی کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے، ہر مومنہ کے آپ ولی قرار پائے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن مرد اور مومنہ کے مولا قرار پائے، اور ان کی محبت ایمان ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کرنے کی ترغیب دی، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والے کے لیے آقا کریم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحب علیا منافق ولا يبغضہ مومن، علی کے ساتھ منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض علامت نفاق ہے، اور ان کے ساتھ محبت علامت ایمان ہے۔ اہل ایمان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں ٹوٹ کے چاہتے ہیں، اور انہیں کیوں پیار نہ کریں جن کا پیار حضور کے قلب اطہر میں ڈالا گیا، جن کی محبت علامت ایمان قرار دی گئی، جن کے چہرے کو دیکھنا اہل ایمان کے لیے روح اور قلب کا قرار بن گیا، اور ان کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت قرار دی گئی۔ تو اہل ایمان ان سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب اور یہ مفہوم نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت باقیوں کے ساتھ بغض کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ لکھا، اور نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے، ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بغض رکھا یہودیوں نے، یہاں تک کہ ان کی ماں پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ قرآن مجید میں وہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی تو وہ گھیرا ڈال کر کے آپ کے گرد جمع ہو گئے، یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور یہ بڑا مشکل وقت تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ، اور وہ کہہ رہی تھی کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، اس وقت سے قبل آغوش موت میں اتر چکی ہوتی، میں بھولی بسری داستاں بن گئی ہوتی، اور وہ تانوں تشنیع کے تیر برساتے جا رہے ہیں۔ خیر اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کہا کہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ رعونت اور تکبر سے بھرے ہوئے کفار بولے جو پنگوڑے کا بچہ ہے ہم اس سے اب بات کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا اپنے زانوں سے، اور پھر اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے نبی نے کلام کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو یہود گھیرا کر کے آگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساری زندگی مخالف رہے، حتیٰ کہ
ان کو شہید کرنے کے درپے ہوئے اور ان کے گھر میں داخل ہوئے ان کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں چڑھایا گیا، لیکن جو شخص اندر داخل ہوا قتل کرنے کے لیے اس کو انہوں نے پکڑا اور حضرت عیسیٰ کے شبے میں اس کو سولی چڑھا دیا، اور اپنے گمان میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا۔ قرآن نے نفی کی، چونکہ یہ ساری زندگی خود بھی تشویش میں رہے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر جو ہم نے آدمی اندر اتارا تھا وہ کدھر گیا، اور اگر یہ وہ ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر گئے۔ تو قرآن نے اس عقدے کو کھولا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ انہیں اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ اتریں گے اور جماعت تیار ہوگی، حضرت عیسیٰ کو دعوت دی جائے گی، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، حضرت امام مہدی کے بارے میں کہیں گے کہ آپ ہی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اور حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی والدہ پہ تہمتیں لگائیں، ساری زندگی ان کی مخالفت کی، تو یہود شدت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں رہے۔ تو کہا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے کہ ایک طبقہ تیرے ساتھ بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض اور دشمنی لوگوں نے رکھی، اے علی تیرے ساتھ بھی لوگ بغض اور دشمنی رکھیں گے۔ حتیٰ بہت امہ و احبت النصارہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے محبت کی، عیسائیوں نے پیار کیا۔ حتیٰ انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ، اور اتنا اوپر چڑھا دیا کہ جو ان کا منصب نہیں تھا، انہیں الہ قرار دے دیا، اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا تین وجود مل کر کے الہ تشکیل پاتا ہے معاذ اللہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اقنوم قرار دیا، تو انہیں معبود کے مقام پہ کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، لوگوں کو اللہ کی چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے آئے تھے، لیکن عیسائیوں نے اس قدر مبالغہ کیا کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بن باپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو معبود کہہ دیا، الہ کہہ دیا۔ تو یہود گمراہ ہوئے بغض میں، دشمنی میں، اور نصارہ گمراہ ہوئے محبت میں۔ تو حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ والی ہے، تیرے معاملے میں بھی آ کے دو لوگ برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ثم قال، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضور نے جو کہا کہ یہلک فی رجلان، کہ علی تیرے معاملے میں بھی آ کے دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دو طبقے ہلاک ہو جائیں گے، دو طرح کے افراد برباد ہو جائیں گے۔ محب مفرط یکرزنی بما لیس فیہ، ایک محبت میں بہت آگے بڑھ جانے والے اور میرے بارے وہ کہنے والے جو میں نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ ایک طبقے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی الہ کے مقام پہ بٹھا دیا اور علی اللہ کا نعرہ لگایا۔ تو کہا ایک طبقہ وہ ہے جو تیری محبت میں گمراہ ہو جائے گا اور وہ کہے گا جو اے علی تم نہیں ہو۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَعَانِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِي، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بغض کے اندر، دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر اور گمراہی کے اندر اتنا بڑھ جائے گا کہ تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا، اور بغض و عناد کے اندر بھرے ہوئے ان کی ماں پر بھی تہمت لگائی۔ تو اے علی تیرے ساتھ بھی کچھ لوگ بغض رکھیں گے، دشمنیاں رکھیں گے۔
اب یہ ایک ترازو ہے جس میں ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ہماری طبیعتوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہونے لگے اور ان کا نام ہمیں گوارا نہ ہو. اور یہ بھی ہم سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیں محبت کے اس مقام پہ بٹھا دے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ ہم دیں جو ان کا درجہ نہیں ہے، جو ان کا مقام نہیں ہے. تو ہمیں اس ترازو میں اپنے آپ کو تولنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. نہج البلاغہ کے اندر بھی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور فرامین پر مشتمل کتاب ہے، اور مشکات میں بھی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس کو اگر ہم لوگ معیار بنا لیں اور اس پر غور و تدبر کریں تو بہت سارے تفرقے مٹ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جا سکتی ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت عیسیٰ والی مثال ہے. یہودی گمراہ ہوئے بغض رکھ کے اور عیسائی گمراہ ہوئے محبت کی فراوانی میں اور محبت میں غلو کر کے. تو غلو بھی بربادی کا سبب ہوا اور بغض اور دشمنی بھی بربادی کا سبب ہوا. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا دل، ہماری روحیں، ہمارے قلوب پیار کرتے ہیں، اور جو ہی ان کا نام آتا ہے تو ہماری روحوں تک تسکین اترتی ہے، اور ان کا ذکر ہمارے لیے قرار جاں اور تسکین قلب ہے. اور دوسری جانب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اگر ہمارے سینوں کا نور ہے، ہماری روحوں کا قرار ہے، ہمارے باطن کا اجالا ہے اور ہمارے من کی تسکین کا سبب ہے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یاروں کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اصحاب ثلاثہ کی محبت، عشرہ مبشرہ کی محبت، مہاجرین و انصار کی محبت، حضور کے ہر غلام کی محبت ہمارے لیے قرار قلب اور تسکین جاں اور راحت دل ہے. اس لیے ہمیں توازن رکھنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ ہم ادھر ادھر لڑک کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہی کے گڑھے میں جا گریں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کو عطا کی گئی شانیں، آپ کے امتیازات اور آپ کی عظمتوں اور رفتوں کے جلی عنوانات، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو ساری رات بھی بیت جائے لیکن ہم احاطہ نہیں کر سکتے. جتنے فضائل، جتنے مناقب کتب احادیث میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں، شاید کسی کے اتنے مناقب موجود ہوں. علماء نے، محدثین نے بہت احادیث جمع کی آپ کے مناقب پر، آپ کے فضائل پر. پھر آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی تھیں، علم کا جو نور عطا کیا تھا، مدینۃ العلم کے دروازے قرار پائے، دارالحکمہ کے دروازے قرار پائے. اللہ نے ان کو جو شجاعت کا جوہر عطا کیا تھا، جو تیغ کے دھنی تھے، جتنے غزوات لڑے گئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اگر دیکھیں تو جتنے کفار مقتول ہیں، ہر جنگ کا آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو ان مقتولین میں سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار سے تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ تیغ ذوالفقار، اللہ اکبر، جب وہ تیغ براں نیام سے باہر آتی تو آوازہ بلند ہو رہا ہوتا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اللہ اکبر. وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں، حکمت، دانائی، عدل و انصاف. آپ کو جو دور ملا تو وہ انتہائی اس وقت انتشار کا زمانہ تھا. جس حکمت کے ساتھ، جس دانائی کے ساتھ امور سلطنت آپ نے نپٹائے ہیں، اور جو عرصہ آپ نے ان شورش اور ہنگاموں کے اندر اسلام کے احیاء کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو وقت آپ نے گزارا ہے، ان مشکلات پر جس حکمت اور جس دانائی کے ساتھ قابو پایا ہے. چونکہ فتنے پورے زور پر تھے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پہ بیٹھتے ہیں، تو جن دانائیوں کے ساتھ، جن حکمتوں کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ، جس حکمت عملی کے ساتھ، جس سیاست کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ نے ان فتنوں پہ قابو پایا،
اگر حضرت علی المرتضیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آج جو ہے وہ یہ شکل نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں. اگرچہ ان فتنوں کے اثرات بد آج بھی امت پر موجود ہیں اور امت تشتت و افتراق میں موجود ہے، لیکن وہ اس کا حجم کتنا بڑا ہوتا اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ موجود نہ ہوتے. اللہ نے آپ کو دانائی، بصیرت، معاملہ فہمی کا جو نور عطا کیا تھا وہ آپ کا حصہ تھا. آپ کے اقوال حکمت اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ ایک بہترین مدبر کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں. انسانی زندگی کے رویے کتنے خوبصورت ہونے چاہیے اور ہمیں معاملات میں کس طرح ہونا چاہیے، ہمارا خلق کے ساتھ اور خالق کے ساتھ تعلق و ربط کیا ہونا چاہیے، عاقل ہمارے مخاطبین ہوں، بے وقوفوں سے ہمارا پالا پڑے تو ہمارا رویہ اور طرز معاشرت اور طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا جا سکتا ہے. میں آخر میں آپ کے بصیرت افروز اور حکمت سے بھرے ہوئے کچھ اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ نمونہ ایک بہت بڑے ڈھیر سے ایک نمونے کے طور پہ وہ چند آپ کے اقوال حکمت جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے اور پھر ان اقوال کی روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو بھی مرتب کر سکیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے اور ان کی حکمت بری باتیں سنیے. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ خالط الناس مخالطتاً ان متم ماہ بقو علیکم. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا رہنے کا رویہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا انداز معاشرت کیا ہونا چاہیے. زندگی تو گزارنی ہے تو کس طرح سے تم لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرو. تو فرمایا لوگوں کے ساتھ تمہاری زندگی اس خوبصورتی کے ساتھ گزرے کہ جب تم لوگوں کے درمیان رہو تو لوگ تمہارے ساتھ رہنا اعزاز و تکریم سمجھیں، تمہارے ساتھ رہنا ان کے لیے خوشی و مسرت کا سبب ہو، اور اگر تم انتقال کر جاؤ تو وہ تمہاری کمی کو محسوس کریں اور تڑپ اٹھیں تمہاری جدائی سے اور رونے لگیں تمہارے مفقود ہونے سے. تو کہا اگر تم موجود ہو تو تمہاری موجودگی ان کے لیے خوشی کا سامان ہو، راحت کا سبب و ذریعہ ہو، اور اگر تم انتقال کر جاؤ تو وہ تمہیں یاد کر کے روئیں اور تمہاری کمی شدت کے ساتھ محسوس ہو. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو موجود ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہے، اور چلے جاتے ہیں تو ان کی کمی واقع نہیں ہوتی. تو جب موجود ہوں تو آپ کے دم سے خوشیاں پھیلیں، آپ خلق خدا کے لیے نافع ہوں، آپ کا وجود خیر کا سبب ہو، اور آپ جب چلے جائیں تو آپ کی کمی شدت سے محسوس ہو، آپ کا جانا ایسے ہو جس طرح کلیجہ نکل گیا ہے، جس طرح سینے سے دل نکل گیا ہے، جس طرح زندگی بجھ سی گئی ہے. نہ یہ کہ لوگ کہے خاص کم جہاں پاک، کوئی بات نہیں فلاں تھا وہ چلا گیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل گیا، کوئی ارتعاش ہی پیدا نہیں ہوا قلب کے اندر، کوئی ہلچل ہی نہیں مچی کہ کون گیا ہے دنیا سے. تو کہا کہ اس طرح دنیا سے رہو، دنیا پہ رہو کہ تمہارا رہنا محسوس ہو اور تمہارا رہنا لوگوں کے لیے نافع ہو، تمہارا وجود مسرتیں بانٹتا ہو، خوشیاں دیتا ہو، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری کمی محسوس کی جائے، لوگ اداس ہو جائیں، جی نہ لگے، زمانہ اداس ہو جائے تمہارے جانے سے. وہ کسی نے کہا تھا دنیا اتے بندیاں رکھ تو ایسا بین کھلون، دنیا اتے بندیاں رکھ تو ایسا بین کھلون، تو ہووے تے جگ ہسے تو جامے تے دنیا دلوں کی رون. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول کا ہی ترجمہ میاں صاحب نے کیا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول حکمت اور دیکھیے. فرماتے ہیں کہ اذا قدرت عن عدوک فجعل الفقر عنہ شکرا للقدرت علیہ. جب تو دشمن پر قابو پالے، کوئی تیرے مخالف کھڑا ہو، تجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو، ہر وقت اس کی طرف سے تجھے خطرہ لاحق رہتا ہو،
پھر اللہ تجھے یہ طاقت دے دے، توانائی دے دے کہ تو اس دشمن کے اوپر قابو پا لے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جس نے ناک میں دم کر رکھا ہو، جو لمحہ لمحہ رکاوٹیں کھڑا کرتا ہو، جو اذیتیں تیرے راستے کے اندر پھیلا دیتا ہو، جان چھوٹی اس دشمن پر غالب آ گئے، قابو پا لیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ذرا غور کیجئے۔ جو دشمن تیرے لیے اذیت کا سبب بن جائے اور وہ دشمن ہر وقت تیری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھے، اللہ تجھے توفیق دے کہ تو اس دشمن پر قابو پا لے اور دشمن پر غالب آ جائے، تو تیرے اوپر لازم ہے کہ پھر تو شکر ادا کرے۔ تو کہا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ طریقہ مولا علی بتاتے ہیں۔ کہا کہ جب تم کسی دشمن پہ قابو پا لے تو پھر طریقہ شکر کا یہ ہے کہ تو اس دشمن کو معاف کر دے۔ معاف کر دینا بہترین انداز شکر ہے۔ کتنی حکمت سے، بصیرت سے بھری ہوئی بات ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت اگر دیکھیے تو جو جان کے دشمن تھے، فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ بہت نرمی بھی کی گئی تو کم از کم یہ تو ہوگا ہمیں شہر بدر کیا جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ بھائی تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حالانکہ جو انہوں نے سلوک کیا تھا وہ کتنا دردناک تھا۔ ایک معصوم بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، پھر اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا، مالک ابن زغر کی قید سے مصر کے بازار تک پہنچے، پھر بکتے ہوئے محل میں آئے، پھر وہاں سے قید تنہائی کاٹی، اذیتیں گوارا کی، اور پھر مصر کے تخت پہ آج پہنچے، اور آج بھائی سوالی بن کے جناب یوسف کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ بھی کیجئے، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور وہ پہلے ہی ایک بھائی کے صدمے سے اذیت میں مبتلا ہے، اب بنیامین بھی آپ کے پاس آ گئے تو ہمارے پہ رحم کیجئے۔ جب رحم کی بھیک مانگنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ لمحے بڑے کربناک تھے۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئے کہ یہ کہانی عزیز مصر کو کیسے معلوم ہے؟ یہ تو ہمارے بھائیوں کے درمیان کہانی، ہم نے اپنے باپ کو بھی نہیں بتائی کہ باپ سے جدا کرنے والے یوسف کو ہم لوگ تھے، اور یہ عزیز مصر کیا بول رہے؟ کہا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ ایک دم خوف، استفسار، حیرت، عجیب کیفیات تھی ان کی۔ اور کبھی جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے، کبھی انہیں تاریک کنواں یاد آتا، اور اپنے بھائی کو جب پھینک رہے تھے وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا، اور ایک دم انہیں لگا اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف، کہا میں ہی یوسف ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جس بھائی کو پھینکا تھا آج عزیز مصر کی شکل میں ان کے سامنے تھا، تو ان کا رواں رواں کانپ رہا تھا کہ اب ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظار بھی نہیں کروایا کہ اچھا تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کرب سے بھی نہیں گزارا، اس تکلیف سے بھی نہیں گزارا۔ کہا تم نے جو کیا سو کیا، جاؤ تم آزاد ہو، میں یوسف تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے بھی تمہاری معافی کا طلبگار ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قابو پالو دشمن کے اوپر تو شکر کا بہترین انداز کیا ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال حکمت اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے زہد کے حوالے سے کہی ہے۔ زہد یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور خواہشات ختم ہو جائیں۔ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ فقیر ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، لیکن دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ خواہش دنیا ختم ہو، ضرورت دنیا تو موجود ہے
پینے کے لیے پانی ہمیں چاہیے ہے، کھانے کے لیے ہمیں کھانا چاہیے ہے، لباس چاہیے ہے، رہنے کے لیے مکان اور دیگر ضروریات زندگی ہمیں چاہیے ہیں. لیکن جب یہ خواہشات بن جاتی ہیں اور خواہشات سے آگے بڑھ کے جنون کی حد تک انسان کو چاہنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ گمراہیوں کے گڑھوں میں گر جاتا ہے، پھر حلال حرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے. تو دولت ہاتھ سے نکل جائے، ہاتھ سے نکلے تو بندہ مفلس ہوتا ہے، لیکن دل سے نکلے تو پھر مفلس نہیں ہوتا، پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اب غنا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا، زہد اختیار کرنا، زاہد دنیا بن جانا، یہ کیا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے کے ساتھ قول حکمت دیکھیے، کتنی خوبصورت آپ نے اس کی تشریح کی. حضرت سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، سب سے افضل زہد یہ ہے کہ زہد کو بھی چھپایا جائے. زہد اس طرح اختیار کیا جائے کہ زہد وجہ تشہیر نہ بنے کہ میں جی تارک دنیا ہوتا ہوں. تارک دنیا ہونے کے باوجود بھی اس کو مخفی رکھا جائے چونکہ اس کے معاملے قلب انسانی سے ہیں. تو یہ بہترین زہد کی شکل ہے. تو اس ایک 3-4 حروف اور 3-4 لفظوں کا یہ حضور کا قول ذرا دیکھیے، یہ زندگی کی کتنی بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے دنیا کی ضرورتوں سے اپنے آپ کو جوڑے بھی رکھیں گے، لیکن ہمارا دل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوگا اور زہد کا حقیقی روپ ہمیں میسر ہوگا. اور یہ بہترین زہد ہے کہ آپ زہد بھی اختیار کریں اور زہد اختیار کرنے کی ریاکاری سے بھی بچیں اور اس کو بھی مخفی رکھیں اس انداز سے کہ جو ہے وہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے. حضرت شیخ شبلی کا وجود کچھ فربا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ فربا وجود رکھتے ہیں. تو شیخ شبلی فرمانے لگے کہ ہماری روح نے رب سے اتنے مخفی انداز سے پیار کیا ہے کہ جسم کو پتہ نہیں لگ چلا، جسم کو پتہ نہیں لگ سکا اور جسم فربا ہوتا چلا گیا. اور کہا کہ روح نے اس گہرائی سے اور اس اخفاء کے ساتھ رب سے پیار کیا ہے. تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ بہترین زہد اخفاء زہد ہے. آپ نے ایک اور بات کی غنا کے حوالے سے، دولت مندی کے حوالے سے کہ غنا کیا ہے، دولت مندی کیا ہے. تو سنیے ذرا آپ کا قول. اشرف الغنا ترک المنا، بہترین غنا کیا ہے؟ جائیدادیں زیادہ ہوں، کاروبار زیادہ ہوں، بینک بیلنس بہت سارا ہو. کون بندہ سب سے بڑا دولت مند ہے؟ جس کے پاس جو ہے وہ دنیا کی فلاں 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 نعمتیں ہوں، وہ ٹاپ 10 میں شمار ہوتا ہو تو وہ سب سے بڑا غنی کہلائے گا، سب سے بڑا دولت مند صاحب ثروت کہلائے گا؟ نہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشرف الغنا، سب سے اشرف افضل بہترین غنا اور دولت مندی وہ ہے ترک المنا، کہ آرزویں ختم کر دی جائیں. جب آرزویں اور تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو پھر انسان جس حالت میں بھی ہوگا وہ غنی ہوگا. تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری، اقبال کہتا ہے تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو جب آرزو ہی بدل گئی تو زندگی کا حسن نصیب ہو گیا. ورنہ جتنا بھی مل جائے انسان صابر شاکر نہیں رہتا. فرمایا ابن آدم کو اگر 2 وادیاں مل جائیں سونے کی تو وہ آرزو کرے گا کہ تیسری بھی میسر آ جائے. کھرب پتی ہونے کے باوجود نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی. اور بہترین غنا کیا ہے، اشرف الغنا کیا ہے؟ کہ انسان کا دل تمناؤں سے خالی ہو جائے، آرزوؤں سے دل خالی ہو جائے. جو مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تو پھر بھی ٹھیک. وہ کسی گاڑی کے پیچھے لکھا تھا مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ. تو یہ اگر کیفیت نصیب ہو جائے کہ یار اگر مل جائے تو یا اللہ تیرا واہ واہ شکر ہے کہ تو نے مجھے دے دیا، اور اگر نہ ملا تو کہا مالک تیرا شکر ہے تو مجھے صبر عطا کرنا.
حضور سے کہا گیا، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب اگر تو چاہے تو یہ بطحا مکہ سونے اور چاندی کے بنا دیں. تو فرمایا جب یہ تو حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ مالک میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے اور ایک دن فاقہ کاٹوں. جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کرو، جس دن فاقہ کاٹے اس دن صبر کرو. تو بہترین غنا کیا ہے کہ انسان کے دل سے آرزوؤں کا اور تمناؤں کا نکل جانا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی. اپنے فرزند کبیر حضرت حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ کی ایک وصیت ہے، ذرا سن لیجئے. آپ کی وساطت سے حضرت علی المرتضیٰ کی نسبی اور معنوی اولاد سب کے لیے یہ نصیحت ہے. آپ نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، احفظ انی اربعا و اربع، کہ میرے سے 4 چیزیں یاد کر لو اور 4 یاد کر لو، یعنی 8 چیزیں ہیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. تم میرے سے ان کو حفظ کر لو، ان کو یاد کر لو. آپ بھی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں اور اپنی زندگی کے نظم و نسق کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے. اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا بنیہ، یہاں یا بنیہ تصغیر ہے لیکن یہ محبت کے لیے ہے. اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، احفظ انی اربعا و اربعا، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو. لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو. سنو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا چیزیں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا ان اغنى الغناء العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے. اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے. اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے. اصل دولت جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی بندے کو عطا کرتا ہے وہ عقل ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے اسی عنوان سے. آپ نے فرمایا کہ ردینا بقسمت الجبار لنا العلم وللجہال مالو، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم کی دولت ارزانی کی اور جاہلوں کو مال دیا. تو علم کے ساتھ مال مل جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، اور علم کے بغیر مال خرابی لاتا ہے. تو اس لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی ثروت جو عطا کی گئی ہے انسان کو وہ عقل ہے. وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، اور سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے. سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی وہ بے وقوفی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی ہے. اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں. جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے،
وہ تنہا ہو جاتا ہے. لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے. تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو. شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو، لوگ تجھے نیک سمجھیں، یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو. اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، سب سے بڑی وحشت جو ہے، سب سے بڑی تنہائی خود پسندی ہے، عجب ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، میں شہنشاہ کا بیٹا ہوں، پدرم سلطان بود، میرا بادشاہ، میرا والد بادشاہ تھا. یہ حسب و نسب بیان کیا جاتا ہے. تو سب سے بہتر حسب و نسب کیا ہے؟ سنو سیدنا علی المرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فلاں شہنشاہ کا فرزند ہوں، فلاں دولت مند کا فرزند ہوں، فلاں عالم کا بیٹا ہوں، فلاں مفتی کا بیٹا ہوں، فلاں جو ہے وہ رئیس شہر کا فرزند ہوں. اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق. تمہارے اخلاق کیسے ہیں؟ تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ ہو. تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اونچی ذات کے شخص ہو. تمہارا خلق گواہی دے گا، تمہارا کردار گواہی دے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو. تو اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے اپنی محنت کرنی چاہیے، نہ اس بات پر کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، بلکہ اپنے کردار کو اتنا بہتر بناؤ کہ تمہارے کردار کی خوشبو سے لوگ خود جانے کہ تم کون ہو. مشکانست کے خود ببوئت نہ کہ عطار بگوئت. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں. خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگیے، ذرا ناک قریب کیجئے. وہ کون سی خوشبو ہے جس خوشبو کا تعارف عطار کو بتانا پڑے، خوشبو بیچنے والے کو جس کا تعارف کروانا پڑے بڑی اچھی خوشبو ہے جناب لے لو، بہت اچھی خوشبو ہے. تو فارسی والے کہتے ہیں خوشبو آنست کہ خود ببوئت، خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ میں خوشبو ہوں، عطار نہیں بتاتا کہ میں خوشبو ہوں. تو تم کون ہو تمہیں بتانا پڑے، اپنا قصیدہ بیان کرنا پڑے، اپنا نسب نامہ بیان کرنا پڑے. میرا باپ یہ تھا، میرا چچا یہ تھا، میرا دادا یہ تھا. کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے. تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائیں تم کون ہے. تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں. مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو. تو کہا اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بہترین جو تعارف ہے تمہارا وہ اچھا اخلاق ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا. بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ پرہیز کرنا، کبھی بھی بے وقوف سے دوستی نہ لگانا. فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وہ تمہارا دوست تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا. وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے
لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ ہمارے کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا ترجمہ ہے، اسی کا مفہوم ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے باندھنے، اور کبھی بھی جاہل اور بے وقوف سے دوستی نہ رکھیں، اس سے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں آپ۔ یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی، اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دوستی ایک بہت بڑا رشتہ ہے۔ تو بے وقوف کی دوستی سے فرمایا گریز کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا نیتاً، لیکن تمہیں فائدہ پہنچا نہیں سکے گا، تمہیں الٹا نقصان پہنچائے گا۔ دوسرا فرمایا وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا، یہ بھی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا۔ بخیل آدمی جس کی فطرت میں بخل رکھا گیا ہے، وہ کبھی بھی تیرے کام نہیں آ سکتا۔ جب بھیڑ بنے گی، اوکھا وقت آئے گا تو وہ کبھی بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو بخیل سے دوستی کا رب نہیں رکھنا، اس لیے کہ مشکل کے وقت میں وہ تیری مدد نہیں کر پائے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھنا، برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا۔ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَةِ، ارشاد فرمایا کہ جو فاسق و فاجر ہے، برا شخص ہے، بدکار ہے، اس سے دوستی نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے گا۔ برا آدمی تو وہ کہتے ہیں وہ بیویوں کو بیچ دیتے ہیں، دوست کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو میں بیچ دیتے ہیں، دوست کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تمہیں بہت کم قیمت میں، پھوٹی کوڑیوں میں تجھے فروخت کر دے گا، اس لیے کبھی بھی کسی فاسق و فاجر سے دوستی نہ رکھنا۔ اور آخری بات جو اپنے بیٹے کو آپ نے فرمائی وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے آدمیوں سے کبھی دوست نہیں رکھنا، جھوٹے آدمیوں سے کبھی بھی ربط خصوصی قائم نہ کرنا، محبت کا رشتہ قائم نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، جس طرح سراب ہوتا ہے وہ اس کی طرح ہوتے ہیں، يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا، قریب کو تجھے بعید دکھائے گا۔ جو چیز قریب ہوتی ہے، جو وہ سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے، کذاب، جھوٹ بولنے والا، جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا نہیں، تجھے وہ چیزیں بتائے گا جو نفس العمل میں نہیں ہوں گی، اور تو ایک مغالطے میں مارا جائے گا۔ تو جو قریب ہے اس کو دور بتائے گا، جو دور ہے اس کو قریب بتائے گا۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لوگوں سے دوستی کرنے سے گریز کرنے کی تلقین کی اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پہلا شخص فرمایا بے وقوف سے دوستی کبھی نہیں کرنی، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ نے کہا بخیل سے دوستی نہیں کرنی، جب بھیڑ بنے گی، اوکھا ویلا آئے گا، وہ تیری مدد نہیں کر پائے گا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ فاسق و فاجر سے دوستی نہیں رکھنی، وہ تیری آبرو بیچ دے گا، تجھے بہت سستے میں بیچ دے گا، فروخت کر دے گا۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ جھوٹے سے دوستی نہیں رکھنی، جھوٹا آدمی تجھے قریب والی چیزیں دور دکھائے گا، دور والی چیزیں قریب دکھائے گا، اور تو مغالطے میں مارا جائے گا۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال نور جن کی گہرائی، گہرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب دیتے ہیں، اور آپ کی وسعت نظر، دقت نظر، یرف نگاہی کا پتہ دیتے ہیں کہ کس قدر معاشرتوں اور معاشرتوں کے رویوں کو
لوگوں کے مزاج کو اور لوگوں کے معاملات کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے۔ ذرا ان حکمت بھرے کلمات میں سے ایک کلمہ اور سن لیجئے اور دیکھیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص شریف ہو جب وہ بھوک میں مبتلا ہو جائے، جب اس پر غربت آ جائے تو فرمایا اس سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا کہ جو لعین ہو، لئیم ہو، کمزور ہو، اور جب اس کے پاس طاقت آ جائے تو اس سے بھی ڈرو۔ یعنی جو لئیم الفطرت شخص ہو، کمینہ ہو، تو جب اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب جو شریف آدمی ہوتا ہے تو جب وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے قہر و غضب سے بھی بچو، اس کے غصے سے بھی بچو۔ بعض اوقات کوئی شخص صاحب شرف ہوتا ہے لیکن حالات کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور ایسی جگہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بیٹھنا قبول نہیں کرتا، تو کوئی اس وقت ان کی عزت سے اگر کھیلنا چاہے تو وہ شخص خوددار ہوتا ہے، تو اس کی خودداری جب جاگتی ہے تو پھر وہ سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کوئی شخص صاحب منصب ہو، شریف النسب ہو، تو اگر کسی وجہ سے وہ کسی کمزور جگہ پہ آ گیا ہے تو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو اور اس کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو، وہ سخت نقصان دہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو شخص لئیم الفطرت ہے، کمینہ اور کمزور ہے، باطنی طور پہ کمزور ہے، اخلاقی طور پہ کمزور ہے، اور اس کو کوئی وقتی منصب آپ دے دیتے ہیں یا منصب مل جاتا ہے اس کو، تو پھر اس کی شر سے بھی بچنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اس منصب کو سنبھال نہیں پاتا اور اس کی کمینگی جو ہے وہ شر پھیلاتی ہے۔ تو یہ زندگی سکھانے والے اقوال ہیں۔ ہم زندگی میں بہت سارے معاملات کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہیں، دھوکے کھاتے ہیں، تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ کہاں سے بچ کے نکلنا ہے اور کن لوگوں کی قربت تمہارے لیے خیر کا سبب ہے اور کن لوگوں سے دور رہنا تمہارے لیے شر سے بچنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ تو آج 21 رمضان المبارک کی شب کو، جو کہ پاک رات بھی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نور ہمارے لیے تسکین قلب اور راحت جاں اور قرار باطن کا سبب ہوا۔ ہم ان کی زندگی کے مختصر حالات پر بھی ایک اجمالی سا تذکرہ سننے سنانے کا موقع پایا، اور آپ کی زندگی کا نچوڑ، آپ کے اقوال حکمت جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں خوبصورتیاں لا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے مزید درجے بلند فرمائے۔ ان کو جو شانیں دی گئی ہیں وہ وراء الورا ہیں، اور ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ ہم ہیچ مداں کیا ان کے بارے میں کچھ بیان کر سکتے ہیں، اور ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہمارے علم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز کے پڑے ہوئے ذروں سے بھی جو ہے وہ کہیں کم ہیں۔ اللہ نے ان کو بصیرت کا جو نور دیا، علم کے جو اجالے دیے، اور جن عظمتوں کے مقام پہ انہیں فائز المرام کیا، علم کا یہ روشن چراغ اور باب مدینہ العلم اور باب دار الحکمہ اور داماد رسول زوج بطول ابو الحسنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم ایک بدبخت کے خنجر سے زخمی ہوئے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال با کمال ہو گیا، آپ کی شہادت ہوئی۔ جب ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا تو اس کا رنگ فک تھا اور خوف سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دو، اور جو یہ کھانے کے لیے مانگے اس کو دو، اور جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرو، اور اس نے میرے اوپر وار کیا ہے، اگر میری اس سے شہادت ہو جاتی ہے اور تم اسے قتل کرنا چاہو
تو ایک ہی وار سے قتل کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا، ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور کوفہ میں ہی نجف اشرف کے مقام پر آپ کو دفن کیا گیا۔ سعادتوں اور برکتوں اور رحمتوں کا یہ بہت بڑا حوالہ سپرد خاک ہوا، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا پیغام، ان کی روحانیت کے پھیلے ہوئے اجالے آج بھی پوری کائنات کو اپنے جلوہ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں، ان کے وجود سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں اور ان کی تعلیمات کے نورانی جلوے ہم سب کا مقسوم فرمائے، اور دنیا آخرت کی بہاریں ہماری زندگی میں اتار دے۔ پوری دنیا پر ہمیں دیکھنے والے اور آپ سب لوگ، میں آپ سب سے مخاطبت کرتے ہوئے آپ کی دعاؤں کا طالب بھی ہوں، اور آپ سے مرکز مصطفیٰ فیز 2 کے لیے بھرپور تعاون کا اور مدد کا بھی طالب ہوں۔ اللہ کے فضل سے، توفیق الہی سے، یہ مرکز مصطفیٰ فیز اول جس میں آپ تشریف فرما ہیں، 10 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچا، اور ہر طرح سے آبادیاں، برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مرکز کو نصیب فرمائیں۔ کتنے علماء، کتنے حفاظ یہاں سے علم کی تکمیل کرنے کے بعد مختلف جگہوں پہ پیغام حق کے ابلاغ کا ذریعہ بنے، اور ہزاروں طلباء و طالبات یہاں سے اکتساب فیض، اکتساب علم کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مرکز کو پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ یہاں سے پھوٹنے والی ضیائیں اور پھیلنے والے اجالے کس قدر درماندہ راہ لوگوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ثابت ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہی ساری صورتحال ہے کہ یہ جگہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ دامانی کی شکایت کرتی ہے۔ اس سال مرکز میں قائم شدہ جامعۃ المصطفیٰ اور الکلیۃ المصطفیہ للبنات دونوں میں مزید داخلہ جات کی گنجائش نہیں ہے، اور شوال مکرم میں ہم نے داخلے بھی کرنے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ خیر، طلباء کے لیے تو ہم نے ایک کرائے پہ جگہ حاصل کر لی ہے، اور نیا داخلہ ہوگا تو طلباء وہاں جائیں گے۔ طالبات کے لیے بہرحال مشکل موجود ہے، تو ہم نے سوچا کہ مرکز کا جو ہاسٹل جو مرکز کے حصے میں اور مرکز کے نقشے میں شامل ہے، اس کو جلد تعمیر کر لیا جائے۔ ماضی میں یہ جگہ تعمیر ہوئی تو اس کو 10 سال لگے، اور یہ ہاسٹل جو ہے یہ بہرحال حجم میں اس سے بڑا ہے، تو اگر رفتار یہ رہی تو اس کو تو پھر 15 سال لگیں گے، تو ہم تو متحمل نہیں ہیں۔ تو 1 سال 2 سال تو ہم کرائے پہ گزار سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جگہ بھی کم پڑ جائے گی، اور آگے پھر داخلوں کے معاملات ہوں گے، تو ہم 2 سال کے اندر اندر اس ہاسٹل کو تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے اوپر میری آواز کو سننے والے اور آپ لوگ، آپ سے التماس ہے کہ 40 کروڑ روپے کی خطی رقم کے ساتھ یہ مرکز کا فیز 2 تعمیر ہوگا۔ انشاءاللہ لیلۃ القدر کے موقع پہ ہم سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھرپور تعاون کیجئے۔ جس طرح آپ کی انتہائی ضرورت ہو تو قرض اٹھا کر کے بھی اپنے گھر کا وہ حصہ جس کے بغیر آپ کی گزر نہیں ہو رہی ہوتی، آپ اس کو تعمیر کرتے ہی ہیں، تو یہ بھی آپ کے وجود کا، آپ کے کام کا ایک حصہ ہے، اور یہ مرکز آپ کی محبتوں کا مرکز ہے، تو اس کو بھی جلد سے تعمیر کرنا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ثروت و دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دل عطا کیا ہے، وہ بڑے دل سے یہ 40 کروڑ روپے کا خرچہ ہے تو 1 کروڑ اپنے ذمہ لے لے، یا 100واں حصہ 40 لاکھ اپنے ذمہ لے لیں،
10 لاکھ کا ایک شیئر خرید لیں، 5 لاکھ کا خرید لیں، 1 لاکھ روپیہ دے دیں، جتنی بھی توفیق ہو. ہمیں تو جو لوگ 10 روپے پیش کرتے ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک قابل تکریم ہوتے ہیں، اور ان کا وہ محنت کا پیسہ کتنی برکتیں لاتا ہے اور کتنی رحمتوں کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے. تو اس بار بھرپور انداز سے فنڈنگ کرنی ہے. ہمارے پاس صرف اب 8-9 دن رہ گئے ہیں، تو ان 8-9 دنوں کے اندر بھرپور تعاون کر کے آپ نے مرکز مصطفیٰ کی اس تعمیر میں کم از کم اتنی رقم جمع ہو سکے کہ ہم عید کے فوری بعد کام کو تیزی سے آگے لے جا سکیں اور کام رکنے نہ پائے. اللہ کرے 2 سال کے اندر اندر اس کی تکمیل ہو اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں. اللہ آپ کو مجھے اپنی کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے. معتکف حضرات سے بالخصوص اور پوری دنیا کے اوپر سننے والوں سے بالعموم دعا کی التجا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے ہمارے سامنے. پوری دنیا کے اوپر لاکھوں لوگ ہیں ہمارے ملنے والے، بلکہ کروڑوں لوگ ہمارے سننے والے، اور لاکھوں لوگ ہمارے سے ربط اور محبت کا رشتہ رکھنے والے موجود ہیں. اور عمومی طور پہ یہی دیکھ لیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں تو لوگ کر ہی رہے ہوں گے، تو میرے ایک سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح اگر ہر کوئی سوچ لے تو پھر کس طرح کام ہوتے ہیں. تو ہر شخص اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس مرکز کی تعمیر میں ضرور شامل کرے، چاہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے ہی ہو. انشاءاللہ اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. مجھے امید ہے کہ یہ 2 سال کے اندر ہی مکمل ہوگا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. باطن ستھرے کر دے. جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر عطا کر دے. پوری دنیا کے اوپر جو بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے سب کے گھروں میں برکتیں ڈال دے. اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. اس مرکز کو بہت جلد تعمیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچا دے. مرکز مصطفیٰ فیز اول میں جن لوگوں نے اپنا مال پیش کیا، اللہ ان کا قبول فرما. اور جو فیز 2 میں مرحلہ ثانی میں اپنی محبتیں پیش کرنے جا رہے ہیں، اللہ ان کو اتنا دینا کہ کمی واقعہ نہ ہونے پائے. خزانہ غیب سے ہماری مدد فرمانا، خزانہ غیب سے ہماری مدد فرمانا. اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی نبی الامین وآلہ وسلم. انشاءاللہ